ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ ڈھیل دے رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا تیر مار رہے ہیں. ہاں، وہ فرعون ڈوب گیا، وہ بے وقوف تھا. ہم فرعون بن جائیں گے تو ہم چالاک ہیں. وقت کا مودی ہو، فلاں ہو، ڈھما ہو، وہ اس سبق کو قدرت کے بھول جاتے ہیں. ہاں، کوئی بھی ہو اگر ظالم ہے، اللہ تعالیٰ، ایک حدیث ہے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا اس کی روشنی میں قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو گناہ کرنے کے باوجود ترقی، چھوٹ مل رہی ہے، خوشحالی مل رہی ہے تو دھوکے میں نہ پڑے. ہمارے ہاں لوگ معیار یہ سمجھتے ہیں کہ سیٹ بن گیا، میں پیسے والا ہوں، پراپرٹی والا ہوں تو اللہ مجھ کو پسند کرتا ہے، تبھی تو مجھے یہ سب کچھ دیا ہے. غلط. میں اکثر کہتا ہوں اگر یہ معیار ہے اچھے اور برے ہونے کا تو پھر یہ سوچئے کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ تھا تو فرعون کو حق ماننا چاہیے. حضرت موسیٰ نعمتوں سے محروم تھے دنیاوی اعتبار سے، تو آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ اور اکثر انبیاء کرام اور ان کے مخالفین کا یہی حال ہوگا. اور یہی تو اللہ کا امتحان ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرح قوت قدرت ملتی اور فرعون جو ہے کمزور ہوتا تو کوئی اس کے پیچھے جاتا کیا؟ یہی تو امتحان تھا، آزمائش تھی. تو یہ معیار نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، وقت زیادہ ہو گیا، ہمیں ایک دوسری مسجد میں جانا ہے، ہاں وہاں پروگرام طے شدہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے کو گناہ کے باوجود ڈھیل دے رہا ہے، ترقی محسوس ہو رہی ہے، تو یہ خوش فہمی کی بات نہیں ہے. حدیث میں کہا گیا یہ استدراج ہے، ڈھیل ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اچانک آتا ہے. سورہ انعام کی ایک آیت میں بھی یہ مضمون موجود ہے. اچانک آتا ہے، پھر اس کو موقع نہیں ملتا. یہ استدراج ہے. اللہ نے یہی کہا کہ اللہ کی پکڑ سے بے خوف لاپرواہ وہی ہوتا ہے جو دھوکہ اٹھانے، جو خسارہ اٹھانے والا ہے. اور یہاں اس آیت میں پیچھے یہی کہا گیا. لہٰذا اگر ہم گناہ کر رہے ہیں اور گناہ کے بعد بچ گئے کہ میں نے گناہ کیا اور کوئی پکڑ نہیں پایا، تو خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں. یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اس کی رحمت ہے کہ آپ کو موقع دیا ہے، توبہ کر لیں، سدھر جائیں. ایک مرتبہ چوری کیا، نہیں پکڑا، 2 مرتبہ کیا، تیسری مرتبہ کیا، ضروری نہیں ہے کہ اب بچیں گے. پکڑا جانا ہے، دنیا میں نہ صحیح تو وہاں پکڑے جائیں گے. ذلیل ہونا ہے ایک آدمی کو اگر ذلت والا کام کر رہا ہے. یہ چیزیں ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے خوف کی بہت ساری چیزیں بیان کی. پچھلی قوموں کی تباہی کے واقعات بیان کیے کہ گناہوں کا کیا انجام ہوا، دیکھ لو. اگر 100 سال پہلے شہد کی ایک تاثیر تھی، گیہوں کا ایک اثر تھا، زہر کھانے سے لوگ مرتے تھے، تو آج جو ہے زہر کا کوئی دوسرا اثر نہیں ہوا. تو جیسے زہر، گیہوں، چاول کی تاثیر نہیں بدلی، ایسے ہی نیکیوں اور گناہوں کی تاثیر بھی نہیں بدلی. کسی کام کو کر کے اگر نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی، قوم صالح، قوم عاد، قوم ثمود، آل فرعون تباہ ہوئے، تو تم بنب جاؤ گے، وہی کام کر کے بچ جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. جیسے زہر کھا کے پہلے بھی مرتا تھا انسان، آج بھی ایسے ہی گناہ کر کے پہلے بھی تباہ ہوتا تھا، آج بھی ہوگا، اور قیامت تک اللہ کا یہ قانون نافذ ہوگا. یہ ڈرنے کی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ارد گرد میں بہت ساری بیماریاں اور مختلف قسم کی لاچاریاں انسان کو جگہ جگہ قدم قدم پر دکھاتا ہے. یہ اللہ کے ڈرنے کی چیز ہے. قیامت کی نشانیاں بتائی، یہ اللہ کے ڈرنے کی چیز ہے. مختلف قسم کے آفات اور مصیبتوں کا ذکر فرمایا، یہ اللہ سے ڈرانے والی چیزیں ہیں. میدان محشر کے جو وہ بہت سی چیزوں کو منظر کشی کی، انبیاء کا واقعہ، لوگوں کے حالات بتائے، یہ اللہ سے ڈرانے والی چیز ہے. اور اس کے بعد جو مستقل عذاب اور فتنے، عذاب قبر کے بعد عذاب آخرت کی بات ہے. عذاب قبر، اللہ کے رسول نے فرمایا لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر ما اسمع. بس 2-4 منٹ. کہ اگر تم ایسے، یہ مجھے ڈرنا ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں تم اللہ سے دعا کرتا کہ تم کو عذاب قبر کی وہ آوازیں، چیخ پکار سنا دے جو میں سنتا ہوں. اس کا مطلب اگر وہ ہم سن لیں تو دفن کرنا چھوڑ دیں گے. کیا یہ ہمارے ڈرانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر عذاب قبر کی دیگر تفصیلات، جہنم کے مناظر، میدان محشر کے مناظر جب اللہ کے رسول صحابہ کرام کو سناتے تھے تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھی، آنسو بہتے لگتے تھے، داڑیاں تر ہو جاتی تھی. قرآن اور حدیث میں جو مواعظ ہیں جنت اور جہنم کے، کوئی شوق دلانے والے اور خوف پیدا کرنے والے، ان کو سن کر بے حال ہو جاتے تھے صحابہ کرام. حضرت انس نے کہا، ایک روایت سنائی بخاری کی، کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم جان جاؤ تو تم ہنسنا چھوڑ دو گے، بہت کم ہنسو گے، روتے ہی رہو گے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے مسجد میں منظر دیکھا کہ لوگوں نے اپنا سر جو ہے اپنے گھٹنوں میں ڈال دیا اور سب کی ہچکیاں بن گئی. میں نے ویسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا. جہنم کے کچھ مناظر پیش کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جہنم کا تذکرہ موقع نہیں ہے، ایک روایت کر کے بات کو سمیٹوں.
کہ سب سے ہلکا عذاب جہنمی کا وہ ہوگا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رجل یوضع فی اخمص قدمہ جمرتان، کہ وہ آدمی سب سے ان اہون الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والا انسان وہ ہوگا جس کے پیروں کے قدموں کے نیچے جو ہے 2 انگارے رکھے جائیں گے، یغلی بہما دماغو، جس سے اس کے دماغ کی ہڈیاں کھولے گی، یرا انہ اشد الناس عذابا، اس کو ایسا لگے گا کہ وہ جہنم میں سب سے سخت عذاب والا ہے، وہو اہون الناس عذابا، جبکہ وہ سب سے ہلکے عذاب والا ہوگا۔ سب سے ہلکے عذاب والے کا یہ معاملہ ہوگا تو بھاری عذاب والے کا کیا معاملہ ہوگا؟ جہنم وہ جگہ ہوگی جہاں انسان کو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ شدید آگ، کالی آگ کا سامنا ہوگا، جہاں چمڑیاں بہت موٹی ہوگی، اوپر سے بھی جلتے رہے ہوں گے۔ قرآن نے کہا کہ آگ کا بستر ہوگا، آگ کا اوڑھنا ہوگا، آگ کا خیمہ ہوگا، آگ کی چادر ہوگی، آگ کے ستونوں میں ہوگا انسان، اور آگ صرف اوپر سے نہیں بلکہ دلوں تک جلاتی رہے گی۔ موت ہر طرف سے آئے گی، روم روم سے، ایک ایک جسم کے ایک ایک حصے سے موت آئے گی، لیکن وہ مرے گا نہیں، پکارے گا موت کو، موت نہیں آئے گی، وہاں سے بھاگ نہیں سکے گا، چیخے گا، کہے گا کہ پروردگار پھر سے لوٹا دے دنیا میں، میں اب نیک عمل کروں گا، پہلے جو عمل کرتا تھا نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، تم کو اتنی عمر ملی تھی، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا تم کو اتنی عمر نہیں ملی تھی جس پہ نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، قرآن آیا، رسول آئے، ان کے نمائندے آئے، پھر بھی تم نہیں سدھرے۔ اب موقع ختم، یہ موقع ہمیں آپ کو ملا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر پیدا کرنے والی چیز ہے، یہ ایمان کی شکل میں اللہ کا ڈر جب کسی بندے کے دل و دماغ میں چھاتا ہے تو انسان کیسا بنتا ہے؟ صحابہ کرام اس کا سب سے اعلیٰ اور بہترین نمونہ ہے۔ ہاں کیسے تھے؟ میں 1-2 کا اشارہ کر کے بات ختم کروں۔ عمر فاروق، جنت کی بشارتیں بار بار ملی، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر یہ آواز کوئی لگائے کہ اللہ نے سب کو بخش دیا سوائے ایک کے، تو میں سوچوں گا کہ وہ ایک میں تو نہیں ہوں۔ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت نہ دیتا، جہنم سے مجھے نجات دے دیتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ فاروق، عمر فاروق، فاروق اکبر۔ ہم اور آپ ان کے مقابلے میں کیا ہیں؟ نماز جنازہ پڑھنے کا ایک مسلمان کی، حضرت عمر مصلی پر پڑھانے کے لیے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ حضرت حذیفہ بن یمان جو اللہ کے رسول کے رازدار تھے، منافقین کے جانکار تھے، وہ بغیر نماز پڑھے لوٹ رہے ہیں۔ نماز پڑھا دی، عمر فاروق نے لوٹ کر کہا کہ وہ آدمی منافق تھا، میں نہیں جانتا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین میں میرا بھی نام بتایا ہے؟ میرا بھی نام بتایا، کون کہہ رہا ہے؟ عمر فاروق۔ ہم اور آپ کہاں ہیں؟ امام بخاری نے صیغہ جزم کے ساتھ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ جو بہت بڑے تابعی ہیں، ان کا قول نقل کیا کہ ادرکت من 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف علی نفسہ النفاق، کہ میں نے 30 صحابہ کرام سے ملاقات کی، ان میں سے ہر کوئی اپنے آپ پر نفاق کا ڈر رکھتا تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں، اور ان میں سے کوئی بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا تھا، اسی جملے میں اسی قول میں آگے ہے، کوئی یہ عقیدہ نہیں رکھتا تھا کہ اس کا ایمان جبرائیل اور میکائیل کے ایمان کی طرح ہو، کوئی نہیں رکھتا تھا۔ حضرت حنظلہ نے کہا نا کہ نافقہ حنظلہ، وہ پوری روایت ہے صحیح مسلم کی غالباً لمبی، اللہ کے رسول کے پاس جا کے ابو بکر صدیق کے ساتھ کہا کہ ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، جنت و جہنم کا ذکر سنتے ہیں تو ہماری کیفیت الگ ہوتی ہے، گھر بار کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں تو الگ ہو جاتی ہے، یہی تو نفاق ہے کہ یہاں کچھ اور وہاں کچھ۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تو طبیعی بات ہے، ہاں اگر تم میری مجلس میں جس طرح کے ہوتے ہو ویسے ہی ہر وقت ہو جاؤ، لصافحتکم الملائکۃ فی الاسواق وعلی فرشکم، کہ فرشتے بازاروں میں اور تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کریں گے، لیکن ولیکن ساعۃ و ساعۃ یا حنظلہ، لیکن اے حنظلہ الگ الگ گھڑی کی الگ الگ کیفیت ہوتی ہے، یہ انسانی طبیعت کا فطری تقاضا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کچھ منتشر سی باتیں میں نے اللہ کے خوف کے گرد بعض پہلوؤں کو سمیٹنے کی کوشش کی۔